کیا اما ہوا روزانہ بچہ پیدا کرتی تھی؟ اگر یہ سچ ہے میرے بھائی، یہ ہمارا کوئی سے لینا دینا ہی کوئی نہیں. تسی اپنی اما دی تے اپنے بچوں کی فکر کرو. یہ ایک ہسٹوریکل چیز ہے، کوئی اس کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائے گی. ہمیں بس یہ بتایا گیا کہ ایک جان سے اللہ نے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا. سورہ النساء کی پہلی آیت ہے. اور اس سے پھر کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین میں پھیلا دیے. اب اس کے اندر اگر آپ بڑے یعنی فلاسفر بن کے اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ ارسیشن سی یا ڈبو سی. کتا تھا، حفاظت پہ مامور تھا، بس یہ کافی ہے. اس کی عمر کتنی تھی، دانت پورے تھے نہیں تھے، یار یہ تو نبیوں کے بارے میں تفصیلات قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہیں. دیکھیں قرآن اور یہ پورا دین اسلام نبی علیہ السلام کی مبارک ذات پہ کھڑا ہے، لیکن رسول اللہ کی بایوگرافی قرآن میں نہیں آئی ہے. ورنہ تو ہوتا ونس اپون اے ٹائم اتنے 100 سال پہلے ایک شخص آیا جس کے والد اور والدہ کا یہ نام تھا، وہ فلاں جگہ سے ہجرت کر کے آئے، فلاں نے ان کا نکاح پڑھایا اور ایک بچہ کوئی نہیں. تعلیمات، یہ چیزیں پتہ کس کے لیے اہم ہوتی ہیں؟ جس زمانے میں وہ لوگ آتے ہیں اور ان کو پھر اللہ منواتا ہے. ہاں وہ آپ فلم دیکھ لیں جو ایران والوں نے بھی بنائی ہے محمد. ہاں ایک ایک چیز منواتا ہے کہ اعلی ہاشمی خاندان ہے، کریکٹر والے لوگ ہیں، اس شخص کا بھی کریکٹر مانا ہوا ہے، اس کے باپ کا بھی کریکٹر مانا ہوا ہے، اس کے دادے کا کریکٹر بھی مانا ہوا ہے، اس کی ماں بھی اعلی خاندان سے ہے، اپنے زمانے کے بہترین لوگ ہیں. ان لوگوں کے لیے اس چیز کی امپورٹنس ہوتی ہے. آپ اگر کوئی کسی کے بارے میں کر بھی لیں گے نکالیں گے کیا؟ کیونکہ آپ تک تو جو بھی بات پہنچے گی وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس زمانے کے لوگ تو جانتے ہیں کہ یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، اس کا باپ عبداللہ تھا، اس کی والدہ آمنہ ایک اعلی خاندان سے ہیں، بنو نجار سے، مدینہ شریف سے. تو وہ ان کے لیے امپورٹنس ہے. ہمارے لیے یہ کہ ہم نے ان تعلیمات پہ آگے چلنا ہے. جس کو بھی دعوت حق دیں وہ کہتے ہیں کہ سب کتابیں وہابیوں کی ہیں. ہم کیا کریں؟ یہ تو پرانا سوال ہو چکا ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ ان کو کہ کنز الایمان شریف کس وہابی نے لکھا ہے؟ اعلی حضرت کا ترجمہ ہے قرآن کا. تو سرکار کھول کے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 پڑھ لیں، عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہو جائے گا، نفع و نقصان کے اعتبار سے بھی. میں ان کو چیلنج کیا کئی بار کہ یہ اس ترجمے کو کھڑے ہو کر چوک میں سنا نہیں سکتے جو اعلی حضرت نے ترجمہ کیا ہے. چلے آپ کی طبیعت صاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیں. وہابیوں کی کتابیں کہاں سے؟ قرآن سے شروع ہوتے ہیں، حدیث میں تو ہم بعد میں آئیں گے. بخاری مسلم کے ترجمے بھی اب تو کر دیے میں بریلویوں نے، لیکن وہ تو دور کی بات ہے. یہ 188 نمبر آیت سورۃ الاعراف کی، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے. یہاں تو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نگاہ مار کے مریض ساڑ دیتا، لوٹے دی ٹوٹی نہیں سی سیدھی. 302 لگ دی ہے تو بابے تھے، بندہ ماریا انہیں. ہاں. اور پھر سب سے بڑی بات جو میں نے ایکسپلور کی ہے، اس بیچارے نے پوری زندگی تجھے اس لیے وضو کروایا تھا کہ اینڈ پہ رام موت مر جائے. لعنت ہے اس کی بیعت کرنے کے اوپر. اس نے تو اپنا ایمان بچانے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے تجھے پیر بنایا تھا اور تو وہ نہیں مار چھڑیا. اور تسی بھی جو تک مرنا نہیں نا اپنے پیران دے تو انہوں بھی نہیں سمجھ آپنی. اللہ کرے تو انہوں مارن ساڑ ساڑ کے. ویسے کو نہیں مردے انہوں دی حالت یہ کہ صرف ان کے سامنے کہتے نا وہ ایک انجینئر بولو کہ نام ہی میرے پڑھنے ضرورت نہیں. ایسا ڈرونا خواب بنا ہوا ان کا. اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں خود غیب جان لیتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بڑا خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی اگر مجھے پہلے ہی پتا چل جاتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی حضور کو اگر یہ پتا چل جاتا، اور یہ فرض ہوتا ان کے اوپر، جسے یہ پتا چل جائے نا میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو وہ اپنے گیون سرکمسٹانسز میں اپنی تیاری کرے گا. میدان جنگ میں زرہ پہن کے آپ نکلیں گے. نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ واضح فتح شکست میں بدل جائے گی. غزوہ احد میں چند صحابہ کی نافرمانی کرنے کے سبب جو درے پہ تیر اندازوں نے وہ چھوڑ دیا، 50 میں سے 35 نے چھوڑ دیا، صرف 15 کھڑے رہے. آپ کے دانت شہید ہوئے.
تو اگر مجھے یہ پتا چل جاتا نا کہ کیا مستقبل میں ہونے والا ہے خود سے، تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا. لقوم یؤمنون، لیکن ان کے لیے جو ایمان لانا چاہیں، جو کتابوں کے محمد کو ماننا چاہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. جنہوں نے اپنے خواہشات کا نام کسی پیغمبر کو دیا ہوا ہے تو وہ ان کی اپنی. یہ آیت ہے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں اور اعلیٰ حضرت کے عقیدے دیکھ لیں ان کے ماننے والوں کے. کتاباں سے چھڑ دو، وابیاں دی این کے نہیں، قرآن تو نہیں وابیاں نے لکھا ہے نا. ویسے تو بخاری مسلم میں نہیں لکھی ہوئی وابیوں نے، لیکن میں آپ کا وسوسہ ہی ختم کر رہا ہوں. یعنی ایک اتنی محکم بات کہ سارے آپ کے وسوسے سیٹل ہو جائیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا انہوں نے یہ کیا ہے، اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور ساتھ عبد القادر جیلانی کو بھی تیری اطاعت سے، ہاں، غیر مستقل بذات مانتے ہوئے، عطائی مانتے ہوئے، محدود مانتے ہوئے، اسے بھی کبھی کبھی پکار لیتے ہیں. اگر یہ لکھا ہو تو جو لوگ اپنے قرآن کے ترجمے میں نہیں چل رہے، باقی تو چھوڑ دیں. کتنے لوگ ہیں جو خود اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کی توحید تک پہنچا دیا. تو آپ چھوڑ دیں کتابوں کو، قرآن پڑھیں.